بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 کلاس سیکنڈ ایئر شہریت کلاس سیکنڈ ایئر طلبات کیسے ہیں آپ لوگ؟ پیپرز کی تیاری کریں آپ لوگ۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہوگا مسلم لیگ کا قیام اور مسلم لیگ کے قیام کے اسباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو عزیز طلبہ، مسلم لیگ کا جو قیام ہے یہ آپ کے مطالعہ پاکستان میں بھی سوال آئے گا اور آپ کی سیکنڈری 6 میں بھی آئے گا، ہسٹری میں بھی یہ سوال ہے۔ تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کی نتیجے میں بنائی تھی، اس کا ایک سالانہ اجلاس ہو رہا تھا ڈھاکہ میں 1906 میں۔ ڈھاکہ میں 1906 میں۔ تو اس اجلاس میں مسلم عمائدین یعنی کہ مسلمانوں کے لیڈروں نے یہ فیصلہ کیا، جن میں نواب آف ڈھاکہ سلیم اللہ خان، جسٹس شاہ دین، وقار الملک، محسن الملک، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ایک جماعت بنائیں جو مسلمانوں کے تحفظ کا سبب بنے، جو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا سبب بنے، جو مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرے۔ تو یہ جماعت 1906 میں قیام عمل میں آئی۔ اب اس جماعت کو بنانے کی وجہ آخر کیا سوچا مسلمانوں نے، کیا ہمارے لیڈروں نے سوچا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بنائی ہے؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے ہندوؤں کے رویے۔ 712 عیسوی سے لے کے 1857 عیسوی تک جو لوگ ہمارے نیچے کام کرتے رہے، جو لوگ ہمارے ماتحت تھے، ان لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ہمارا حاکم بدل گیا ہے، اب ہمارا حاکم مسلم نہیں رہا، اب ہمارا حاکم انگریز ہے، عیسائی ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے رویے بدل گئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ تعصب کرتے تھے، نہیں، ان کے رویے بدل گئے۔ یہ رویے بدلنا ایک نفسیاتی بات تھی۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف عداوت کا علم بلند کر دیا۔ ان میں مدن موہن مالویہ، بال گنگا دھر تلک، سریندر ناتھ بینرجی شامل تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ تمام ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسی صورتحال میں ان ہندوؤں کے رویے دیکھ کے ہمیں کیا کرنا پڑا؟ ہمارے لیڈروں نے یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہماری ایک الگ جماعت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک بڑی وجہ تھی کانگریس کا قیام۔ کانگریس انگریزوں نے ایک جماعت بنوائی ہندوؤں کے ذریعے، اور
اس کانگریس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرے۔ 1857 تک مسلمانوں نے ہندوستان کا نام مسلمستان نام نہیں رکھا، انہوں نے ہندوستان ہی رہنے دیا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ہم ان کی طبیعت صاف کر کے رکھیں گے۔ یوں ہی ڈنڈا ہمارے ہاتھ سے نکلا تو یہ ہندو جو ہیں ہمارے اوپر بھونکنا شروع کر دیا، ان لوگوں نے ہمارے مخالف ہو گئے۔ تو اس طرح جب کانگریس کا قیام آیا تو اس میں ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، ان لوگوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کے ہندوؤں کے تحفظ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، یہ مسلم مخالف جماعت کام شروع کر دیا۔ تو مسلمانوں کو، مسلمان لیڈروں نے یہ بات سوچنے پہ وہ مجبور ہو گئے کہ ہماری بھی ایک الگ جماعت ہونی چاہیے۔ ہندو تحریکیں، ہندو تحریکوں کا مقصد کیا تھا؟ ان تحریکوں نے ہندو مہاسبھا، شدھی سنگھٹن، آریہ مہاسبھا یہ تحریکیں شروع کر دی، جس سے مسلمانوں کو نہ صرف ہندوستان میں خطرہ بلکہ مسلمانوں کو اپنے وجود سے خطرہ لاحق ہونا شروع ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کو کہتے تھے یا آپ شدھ ہو جائیں، سنگھٹن ہو جائیں، یا آپ دوبارہ ہندو بن جائیں، یا آپ دوبارہ واپس سعودی عرب چلے جائیں۔ تو مسلمانوں کو ان تحریکوں نے جو تعصب سے بھری ہوئی تھی مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا۔ تو ان تحریکوں کی وجہ سے عزیز طالبات مسلمانوں نے 1906 میں مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ مسلم لیگ کاف نہیں تھی، یہ مسلم لیگ نون نہیں تھی، یہ مسلم لیگ جنیجو لیگ نہیں تھی، بلکہ یہ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت تھی۔ اردو ہندی تنازع، یہ بات ہمیں تو بعد میں پتہ چلی، لیکن سر سید احمد خان نے 1867 میں اس بات کو یہاں کر دیا تھا کہ ہندو کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جب ہندوؤں نے 1900 میں یو پی کے گورنر کو یہ کہا کہ ہمیں اردو کی رسم الخط کی جگہ ہندی رسم الخط جو ہے، ہندی رسم الخط بیٹا ہوتا ہے دیوناگری رسم الخط، دیوناگری رسم الخط، اس رسم الخط کو لگایا جائے۔ تب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ہندو نہ صرف ہمارے مخالف ہیں بلکہ یہ کہ ہیں جی ہماری زبان کے بھی مخالف ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ تقسیم بنگال، تقسیم بنگال کیا ہے کہ بنگال آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا۔ اس وقت ایروپلین تو تھے نہیں، بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں تو تھیں نہیں، انگریز بہادر کو گھوڑوں پہ سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو اس وجہ سے اس نے 16 اکتوبر 1905 کو بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مشرقی، مغربی۔ اب جب 2 صوبوں میں اس کو تقسیم کیا گیا تو مشرقی حصے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمانوں کو ترقی ملنا شروع ہوگی۔ تو ہندو کو میں اب کیا کہوں، ہندو بنیے نے مسلمانوں کی تقسیم بنگال کی مخالفت شروع کر دی، ایک بڑی تحریک نے جنم لیا اور آخر کار یہ بعد میں مسلم لیگ بننے کے باوجود اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں کی اس تقسیم کے حق میں جو تھے، مشرقی بنگال بنا تو مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ تقسیم کے بعد مسلمانوں نے اعلیٰ قسم کا، بہترین قسم کا مختلف شعبوں میں ترقی کرنا شروع کر دی، تو ہندوؤں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ تو ایسی صورتحال میں مسلمان لیڈروں کو جو پتہ چلا
کہ ہماری بھی ایک الگ جماعت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بہت سی 1900 جب سٹارٹ ہوا 1901 کے بعد انگریز بہادر نے یہ فیصلہ کیا۔ بہادر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ حکمران تھا، صاحب بہادر اس کا صاحب بہادر کہا جاتا تھا۔ تو انگریز صاحب بہادر نے بہت سی اصلاحات کرنے کی کوشش کی، نئے نئے قوانین پاس کروائے۔ تو اس کے لیے بھی مسلمان علماء دین نے یہ سوچا کہ ہماری ایک الگ جماعت ہونی چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح مسلم لیگ کا قیام اور مسلم لیگ کے قیام کے اسباب آج ہم نے پڑھا۔ تو اب اپنے استاد پروفیسر رؤف رشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔